اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الفرائض، حدیث نمبر 6757، اردو ترجمہ۔ جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ اس کا وارث ہوتا ہے یا نہیں؟ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ولا کے تعلق کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے۔ اور تمیم بن اوس داری سے منقول ہے، انہوں نے مرفوعاً روایت کی کہ وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں سب لوگوں سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے، لیکن اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک کنیز کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو کنیز کے مالکوں نے کہا کہ ہم بیچ سکتے ہیں، لیکن ولا ہمارے ساتھ ہوگی۔ ام المومنین نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس شرط کو مانے نہ بننے دو، ولا ہمیشہ اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حدیث نمبر 6758، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خریدنا چاہا تو ان کے مالکوں نے شرط لگائی کہ ولا ان کے ساتھ قائم ہوگی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دو، ولا قیمت ادا کرنے والے ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ پھر میں نے آزاد کر دیا، پھر انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے شوہر کے معاملے میں اختیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ چیزیں بھی وہ دے دے تو میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شوہر سے آزادی کو پسند کیا اور اس کا خاوند آزاد تھا۔ حدیث نمبر 6759، اردو ترجمہ۔ ولا کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو خریدنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ولا کی شرط لگاتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرائے۔ حدیث نمبر 6760، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن اسلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان نے، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو قیمت دے اور احسان کرے، آزاد کرے۔ حدیث نمبر 6761، جو شخص کسی قوم کا غلام ہو آزاد کیا گیا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا، اسی طرح کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوگا۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن قرہ نے اور قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا غلام اسی کا ایک فرد ہوتا ہے، او کما قال۔ حدیث نمبر 6762، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا بھانجا اس کا ایک فرد ہے، منہم یا من انفسہم کے الفاظ فرمائے۔ حدیث نمبر 6763، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی وارث کافروں کے ہاتھ قید ہو گیا تو اس کو ترکہ میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شرعی قاضی قیدی کو ترکہ دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تو اور زیادہ محتاج ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قیدی کی وصیت اور اس کی آزادی اور جو کچھ وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے وہ نافذ ہوگی جب تک وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، کیونکہ وہ مال اسی کا مال رہتا ہے، وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم کو سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی نے، ان سے ابو حازم نے، اور ان سے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال چھوڑا اپنی موت کے بعد وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض چھوڑا ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ حدیث نمبر 6764 اردو ترجمہ۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا، اور اگر میراث کی تقسیم سے پہلے اسلام لایا تب بھی میراث میں اس کا حق نہیں ہوگا۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے علی بن حسین نے بیان کیا، اور ان سے عمر بن عثمان نے بیان کیا، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا۔ حدیث نمبر 6765 اردو ترجمہ۔ اگر کسی کا غلام نصرانی ہو یا مکاتب نصرانی ہو وہ مر جائے تو اس کا مال اس کے مالک کو ملے گا، نہ بطریق وراثت بلکہ بوجہ غلام و مملوکیت۔ اور جو شخص بلا وجہ اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اس کا گناہ۔ جو کسی شخص کو اپنا بھائی یا بھتیجا ہونے کا دعویٰ کرے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے، آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے۔ اور عبد بن زمہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے، یا رسول اللہ میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی تو ان کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابہت واضح تھی، لیکن آپ نے فرمایا اب لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہے، اور اے سودا بنت زمہ ام المومنین اس لڑکے سے پردہ کیا کر۔ چنانچہ پھر اس لڑکے نے ام المومنین کو نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 6766 اردو ترجمہ۔ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اس کے گناہ کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، یہ ابن عبداللہ ہے، کیا ہم سے خالد نے بیان کیا، یہ ابن عبداللہ ہیں، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے اور ان سے سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ حدیث نمبر 6767 اردو ترجمہ۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اس حدیث کو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دونوں کانوں نے بھی سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا۔ حدیث نمبر 6768 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسبق بن افرج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کو عمرو بن نے خبر دی، انہیں جعفر بن ربیہ نے، انہیں راق نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے، کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ موڑتا ہے اور اپنے کو دوسرے کا بیٹا ظاہر کرتا ہے یہ کفر ہے۔ حدیث نمبر 6769 اردو ترجمہ۔ کسی عورت کا دعویٰ کرنا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ۔
میں لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں کو ایک ایک دوں گا۔ اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسا نہ کیجیے، آپ پر اللہ رحم کرے، یہ بڑی کا ہی لڑکا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ واللہ میں نے سکین یعنی چھری کا لفظ سب سے پہلے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اس دن سنا تھا، اور ہم اس کے لیے اپنے قبیلے میں مدیہ کا لفظ بولتے تھے۔ حدیث نمبر 6770 اردو ترجمہ۔ قیافہ شناس کا بیان۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ایک مرتبہ بہت خوش تشریف لائے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا مجزز ایک قیافہ شناس نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے صرف پاؤں دیکھے اور کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6771 ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، آپ بہت خوش تھے اور فرمایا عائشہ تم نے دیکھا نہیں، محض ذل مدلجی آیا اور اس نے اسامہ اور زید کو دیکھا، دونوں کے جسم پر ایک چادر تھی جس نے دونوں کے سروں کو ڈھک لیا تھا اور ان کے صرف پاؤں کھلے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرائض کی حدیث نمبر 6757 سے 6771 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔